20 سالہ قیدی لڑکا آیان 20 سال کا تھا، مگر اس کی جوانی میں ایسی خاموش اور دلکش خوبصورتی تھی جو صرف دیکھنے والوں کے دل میں اتر جاتی۔ اس کی آنکھیں گہری اور شفاف جیسے کسی پرسکون جھیل کی سطح، لبوں پر ادھوری مسکراہٹ جو ہر لمحہ معصومیت اور سوچ کے درمیان جھلکتی، ہلکے نرم بال جو پیشانی پر آ جاتے تو چہرہ اور بھی نرم اور دلکش لگتا، قد درمیانہ مگر توازن، ہر حرکت میں وقار اور شائستگی، اور چلنے میں ایسی نرمی کہ دیکھنے والا لمحے بھر کے لیے ٹھہر جائے۔ اس کا نام ایان تھا اور آج وہ جیل کے کمرہ نمبر 12 میں داخل ہوا۔ موٹی دیواریں، زنگ آلود لوہے کی سلاخیں، نمی سی بھیگی ہوئی چھت اور سردی جو سانسوں کے ساتھ اندر تک پہنچتی تھی، مگر ایان کی خاموشی اور وقار نے اس سخت ماحول کو کچھ نرم سا بنا دیا۔ کمرے میں پہلے سے موجود حمزہ نے جب پہلی نظر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے وقت رک گیا۔ یہ صرف ایک 20 سالہ لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وجود جو خوف کے بیچ سکون رکھتا۔ حمزہ خود کئی برسوں سے یہاں تھا، سخت اور سنجیدہ، مگر ایان کی موجودگی میں اس کا دل نرم ہو گیا۔ پہلے دن خاموشی رہی، کوئی بات نہ ہوئی، صرف رسمی نگاہیں اور سانسوں کی موجودگی۔ ایان اپنی ماں کی یادوں میں ڈوبا رہا۔ حمزہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا اور یوں ان دونوں کے درمیان ایک انکہی دوستی نے جنم لیا۔ دن گزرے تو راتیں آہستہ آہستہ الفاظ بھرنے لگی۔ ایان چھوٹی چھوٹی یادیں سناتا، حمزہ ماضی کے زخم اور یہ باتیں جو کبھی بیان نہ ہو سکی اب ان کے دلوں کو چھو کر اعتماد اور نرم جذبات کی شکل اختیار کرنے لگی۔ ایک دن ایان کے ہاتھ زخمی ہوئے تو حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کیا۔ اس کے اندر چھپی فکر کو چھپا نہ سکا۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہاں کوئی ہے جو نہ صرف اس کے دکھ کو سمجھتا ہے بلکہ اس کے لیے سوچتا بھی ہے۔ یوں خاموش رومانس اور غیر مری قربت کی بنیاد رکھی گئی۔ کمرہ نمبر 12 اب صرف قید کا کمرہ نہ رہا بلکہ ایک دلکش احساسات کی دنیا بن گیا۔ راتیں اور بارش کی آوازیں، لوہے کی سلاخوں سے ٹکرانے والی روشنی، ہر چیز ایان اور حمزہ کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد اور جذبات کی گواہ بن گئی۔ اور یہ احساس ہوا کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت تعلقات وہ ہوتے ہیں جو لفظوں کے بغیر دلوں میں پروان چڑھتے ہیں اور انسان کو بہتر بناتے ہیں۔ دن بدن ایان اور حمزہ کے درمیان جو رشتہ خاموشی میں پروان چڑھ رہا تھا وہ اب صرف ہم کمرہ ہونے تک محدود نہ رہا بلکہ ایک گہری قربت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ایان کی معصوم دلکشی اور خاموش وقار حمزہ کے دل میں ہر دن نرمی بھرتے۔ جب ایان ہنستا تو کمرے کی سخت دیواریں بھی نرم ہو جاتی، اور جب وہ خاموش ہوتا تو حمزہ کے دل میں عجیب سی بے چینی جاگ اٹھتی۔ رات کو خاموشی اور بارش کی دھیمی آوازیں دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی سناتی رہی۔ ایک رات جب بجلی چلی گئی اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایان نے دھیمی آواز میں کہا کہ اسے باہر کی ہوا اور کھلے آسمان کے نیچے چلنا یاد آتا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار اپنی کمزوری ظاہر کی اور کہا کہ اسے کسی کے ساتھ بس خاموش بیٹھنا یاد آتا ہے، بغیر خوف، بغیر شک۔ اور یہ اعتراف دونوں کے بیچ ایک اندیکھے جذباتی رشتے کی بنیاد بن گیا۔ دن بھر کے کام اور معاملات کے دوران بھی دونوں کی گفتگو چھوٹی چھوٹی دلچسپیاں اور یادیں شامل کر رہی تھی۔ ایان اپنی ماں کے خطوط اور بچپن کی یادیں سناتا اور حمزہ اپنی گلی محلوں کے دنوں کی کہانیاں، اور یہ گفتگو اب صرف تفریح نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور سہارا دینے کا ذریعہ بن گئی۔ ایک دن ایان کے ہاتھ کام کے دوران زخمی ہوئے تو حمزہ نے نہ صرف انہیں صاف کیا بلکہ اپنی فکر اور نرمی ظاہر کی، اور اس لمحے ایان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ وہ احساس تھا جو جسمانی قربت کے بغیر ہی دلوں کو قریب کر دیتا ہے۔ رات کو جب اندھیرا مکمل تھا اور دونوں صرف ایک دوسرے کی سانسوں سے موجودگی محسوس کر رہے تھے، ایان نے کہا کہ اگر وہ یہاں سے باہر گیا تو بدل کر نہیں جائے گا، اور حمزہ نے آہستہ سے کہا کہ اگر وہ نہ گیا تو ایان اس کی امید بنے گا۔ یہ کوئی لفظوں کا وعدہ نہیں بلکہ خاموش یقین تھا کہ واقعی رشتے جسم یا وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ رشتہ اعتماد، قربت اور سمجھ کے ذریعے پروان چڑھ رہا تھا، اور ایان اور حمزہ دونوں جان گئے تھے کہ جیل کی سختیاں اور دیواریں اور سلاخیں کبھی بھی ان کے درمیان پروان چڑھتے جذبات کو روک نہیں سکتی، بلکہ ہر دن، ہر رات اور ہر چھوٹے لمحے نے اس رشتے کو مزید گہرا اور مضبوط کیا۔ یوں کمرہ نمبر 12 صرف ایک قید گاہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں محبت، اعتماد اور خاموش رومان نے اپنے قدم جمائے اور دونوں دلوں کی نئی پہچان دی۔ وقت اپنے قدم آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا اور ایان کے لیے وہ دن قریب آ گیا
جب اس کا نام رہائی کے فہرست میں شامل ہوا۔ کمرہ نمبر 12 میں بیٹھا وہ لمحہ خوشی اور اداسی دونوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایان نے کچھ کہا نہیں، بس حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شکر، وعدہ اور وہ تمام الفاظ شامل تھے جو کبھی زبان پر نہ آئے۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہاں سے کھایا ہوا رشتہ اور یہ جذبات ضائع نہ ہوں۔ ایان نے پلٹ کر کمرے کی صلاحوں اور دیواروں کو دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی جوانی کے دن خاموش رومانس اور گہرے جذبات قید ہو گئے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں جان لیا کہ اصل آزادی باہر جا کر نہیں بلکہ یہاں کے تعلقات اور احساسات میں ملی ہے۔ مہینوں بعد جب حمزہ رہائی پا گیا تو باہر کی دنیا بدل چکی تھی، مگر دونوں ایک چھوٹے سے چائے کے ڈھابے پر دوبارہ ملے تو کوئی رسمی سلام، تعارف یا الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ خاموشی پھر وہی تھی، مگر اب سکون کے ساتھ۔ دونوں جانتے تھے کہ ان کا رشتہ نام ہو جسمانی قربت یا وقت کا محتاج نہیں، بلکہ سمجھ، اعتماد اور دل سے پروان چڑھنے جذبات کا نتیجہ ہے۔ ایان اور حمزہ کی یہ کہانی یہ ثابت کرتی تھی کہ کچھ رشتے مل کر نہیں بلکہ سمجھ کر مکمل ہوتے ہیں، اور جو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں وہ سلاخوں، فاصلے اور مشکلات کے قید سے آزاد رہتے ہیں۔ یوں کمرہ نمبر 12 کی سختیاں، راتوں کی خاموشی، بارش کی دھیمی آوازیں اور ہر چھوٹا لمحہ نہ صرف ان کے رشتے کو مضبوط بنا گیا بلکہ زندگی کے لیے نئے باب کے لیے انہیں تیار بھی کر گیا۔ یہ کہانی بس ایک رومانس یا جذباتی تعلق نہیں، بلکہ یہ وہ سبق تھی کہ اعتماد، قربت اور خاموش محبت سب سے طاقتور رشتے بناتے ہیں اور انسان کو بہتر اور مضبوط اور آزاد بناتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔